السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ناظرین کرام، حال ہی میں 28 مارچ کو مسجد نبوی میں آگ لگنے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کلیئرلی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کو بہت سارے ولاگرز اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور قیامت کی نشانی مکمل ہو چکی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آگ لگی ہے اور اس کو ڈیمیج ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی نشانی ہے وہ زیادہ تر مکہ مکرمہ کے لیے، اور جو مسجد نبوی ہے وہ ہمیشہ سے صحیح رہے گی، اور مدینہ کے لیے قیامت کی نشانی بہت کم ہے۔ بلکہ وہ نشانی تو یہ ہے کہ مدینہ سے لوگوں کا نکلنا شروع ہو جائیں گے، جب لوگ کم رہ جائیں گے تو وہاں پر جو ڈیمیج ہے وہ تو آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ نشانی یہاں پہ رونگ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کلپ کی طرف کہ وہ جو آگ نکل رہی ہے وہ دراصل ہوا کیا وہاں پر۔ مسجد نبوی کے پاس سے گزرتا ہے ایک ریلوے ٹریک جو کہ مدینہ کو اور جدہ کو آپس میں ملاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹریک گزر ہے جو جدہ کی طرف جاتا ہے، یہاں پر جو ٹرین ہے وہ 450 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہے، اور یہاں پر چند ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اس کے انجن میں کچھ ایشو بن جاتا ہے اور وہاں پر ایک آگ لگ جاتی ہے، جس سے جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جانی نقصان وہاں پہ صرف اتنا ہوا ہے کہ 5 سے 6 بندے معمولی ڈیمیج ہوئے ہیں اور ان کو فوراً ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور وہ بندے بالکل صحت یاب ہیں۔ اب یہ جو دھواں اٹھ رہا تھا، اس کی وجہ سے جو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ہے اس نے کوئکلی ایکشن لیا اور اس کو جلدی سے ریکوری کی طرف لے کے گئی اور وہاں سے ان چیزوں کو وہاں سے ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا؟ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اور اس کو قیامت کی نشانی بنا کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایکچولی میں ہوا یہ ہے، اب جو ہماری گورنمنٹ ہے سعودی عربیہ کی، اس کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے کہ کچھ مخالف طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں دہشت گردی کرنے کی وہاں پہ کوشش کرنے میں مشغول ہوں گی، اور وہ کرنا بھی چاہ رہی ہوں گی۔ تو جو محمد بن سلمان ہے، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے وہاں پر اس کو کوئکلی ایکشن لیا ہے اور اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ذرا پس منظر جان لیتے ہیں کہ مسجد نبوی کی ایکچولی وسط کیا تھی اور یہ کس طرح آگے چلی۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری کے بعد جب وہاں پر مسجدیں بنانا شروع کر دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی افتتاح کیا، جو کہ تقریباً 150 میٹر لمبائی اور 90 چوڑائی پہ مشتمل تھی، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کی توسیع کی گئی، پھر حضرت عمر کے دور میں بھی توسیع کی گئی، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں جو ان کے خلیفہ خالد بن ولید تھے اس کے دور میں اس چیز کو وسعت دی گئی۔ پھر چلتے چلاتے پھر بنو امیہ اور عباسیوں کے دور میں بھی اس کی توسیع ہوئی، پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی اس کی توسیع کی گئی، اور پھر چلتے چلاتے آج جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے کی عمارتیں خرید کر مسجد نبوی کو بہت بڑا کر دیا، اور وہاں پہ اب تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ مسجد شروع سے ہی مسلمانوں کا فوکس یعنی مظہر پے کر رہی ہے۔ یہاں پر عبادات کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ عقیدت کا معنی رکھتی ہے، اور مدینہ منورہ ویسے ہی تمام تر دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑی عقیدت اور محبت کا محور ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکچولی میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ بڑی بڑی نشانیاں کون سی ہیں، اور جو قیامت ہے وہ کب آئے گی، اور اس سے پہلے یہ تمام تر نشانیوں کا مکمل ہونا بھی بے حد ضروری ہے، جس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں سے چند چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ اپنے عورتوں کے فرما بردار ہو جائیں گے اور ان کی حکومت کے اندر اس کو پراپرلی ورک کریں گے، ماؤں سے بزدل ہو جائیں گے، ماؤں کے ساتھ تخلامیاں کریں گے، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ بیٹے ماؤں کو مار رہے ہیں، دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں، خون ریزی عام ہوگی، چوری عام ہوگی، جھوٹ عام ہوگا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا عام ہو جائے گا، انسان اپنے کام میں حلال پر نہیں لے کر آ رہا ہوگا، کام میں اٹس مین کہ حرام زیادہ ہو جائے گا، پیسوں کا ضیاع عام ہو جائے گا۔ عورتیں چونکہ ایک فتنہ کے طور پہ بھی تصور کی جاتی ہیں، وہ اپنے لباس کو چھوٹا کر دیں گی، اور بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ اس دور کے اندر اگر کوئی کہے گا کہ آپ پردہ کر لیں تو وہ اس وقت کا مسلمان تصور کیا جائے گا۔ ظالم بڑھ جائیں گے، ظلم و ستم انکریز ہو جائے گا، لوگ زکاتیں نہیں دیں گے، نمازیں ادا نہیں کریں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور لوگ اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرنا بند کر دیں گے، پیسہ جوڑنا شروع کر دیں گے، سونا چاندی کو اتنا جوڑا جائے گا کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیت بھی ہے کہ قیامت والے دن کی پشتوں پر داغا جائے گا۔ پھر یہ چند چھوٹی نشانی ہیں، پھر آگے کچھ بڑی نشانیاں بھی ہیں جس کے اندر یہ واضح طور پر دکھایا جاتا ہے کہ دجال کا آنا ہوگا، پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا آنا ہوگا، پھر سب تباہی ہوگی، دنیا ختم ہونے کے کنارے پر ہوگی، پھر چند لوگ بچیں گے، اور جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں مکہ مکرمہ میں بھی لال آندھیاں دیکھی گئیں جس کو قیامت کی نشانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ چند بیسک نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبل از وقت ہمیں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ نشانیاں قیامت سے پہلے رونما ہوں گی۔ بے شمار نشانیاں آج کے دور میں مکمل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مسجد نبوی کے اندر آگ لگنا اور وہاں سے دھواں اٹھنا یہ بات کی کلیریفیکیشن کرتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کسی بھی قیامت کی نشانی کو مکمل نہیں کرتی۔ بہرحال ہماری جو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر ایکشن لے رہی ہے اور وہ اس کو زیادہ بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کو اور سخت کر رہی ہے۔ اس پر محمد بن سلمان نے بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ اور بڑا کلیئر ایکشن لیا اور کہا ہے کہ یہ جو ہمارے بیسیکلی جو مسلمانوں کے لیے بڑی محبت کا مرکز جو اس وقت پہ کر بنے ہوئے ہیں یہ مقامات، ان کو مکمل سیکیورٹی دی جائے اور ان پر پراپرلی ایک اصول کے تحت وہ تمام تر اصول نافذ کیے جائیں جو کہ ان کو پراپر پروٹیکٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبران کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔